السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ اگر میرا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے، میری بات اچھی لگے، پسند آئے، تو اسے لائک کر دیا کیجیے، آگے فارورڈ کر دیا کیجیے، دوسرے لوگوں تک اس بات کو، اس پیغام کو، اللہ اور اللہ کے رسول کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدد کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس عمل کو توشہ آخرت بنا دے، اپنی رضا کا سبب بنا دے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 94 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج اس وقت تک ہمارے 10 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے ایک ایک آیت، دو آیت کر کے یہ اللہ نے ہمیں اس منزل تک پہنچنے کی ہمارے توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارے قرآن کا ایک تہائی حصہ، اس کی ترجمہ اور تشریح مختصر طور پر جو ہم نے شروع کی تھی، وہ اس 11ویں پارے کی آج ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اس میں استقامت نصیب فرمائے، میرے لیے دعا کیجیے، اور اللہ رب العالمین دین اور دنیا میں دونوں جگہ پہ، اس دنیا میں اور اگلے جہان میں بھی اللہ رب العالمین مجھے اس کی برکات سے نوازے اور اپنی بارگاہ میں میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تقریباً یہ 2.5 سے پونے 3 سال کا عرصے پر محیط ہے۔ یہ ساری کوشش اور کاوش سب اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس میں اللہ رب العالمین مجھے حد درجہ اخلاص نصیب فرمائے۔ ریاکاری، دکھاوا یا غرور اور تکبر، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور دنیاوی لالچ سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 94 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيجزي الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ میرے لیے اس بات کی بھی دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین اس میں جو مجھ سے کمیاں، کوتاہیاں یا غلطیاں ہو گئی ہوں، یا کہیں تلفظ کی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے لیے یہ ضرور دعا کرنا۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ زیادہ قرین قیاس یہی ہے، یعنی توقع یہی کی جاتی ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے منافقین کی کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دی کہ یہ لوگ دل کے کھرے نہیں ہیں۔ پہلے تو جاتے وقت بہانے بنا رہے تھے، جانے سے انکار کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، اور جب دیکھا کہ اسلامی لشکر سرخرو ہو کر، کامیاب ہو کر لوٹ رہا ہے، تو ہمدردی حاصل کرنے کے لیے پھر جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن اب کی بار اللہ نے ان کے ساری جو حقیقت ہے، ان کے دلوں کی جو بات ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکار کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یعتذرون الیکم، بہانہ بنائیں گے۔ یہاں یہ فعل مضارع ہے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانہ بنائیں گے یا بنا رہے ہیں وہ تمہارے پاس آ کر، جب تم لوٹ کر واپس آئے، یعنی جب تم لوٹ کر واپس آؤ گے اس مہم سے، تو یہ لوگ بہانہ بنائیں گے یا بنا رہے ہیں۔ قل لا تعتذروا، اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم قد نبأنا، ہم نہیں تمہاری بات کو ماننے والے، قد نبأنا اللہ، اللہ نے
ہمیں مطلع کر دیا من اخبارکم تمہاری خبروں سے، تمہاری باتوں سے، اللہ نے مجھے آگاہ کر دیا، اللہ نے مجھے بتا دیا سب باتوں کو۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں اس پر پوری نگاہ رکھوں گا۔ اللہ کا رسول سے بھی کہہ رہے ہیں تم نے اب ان کے اعمال پر پوری جو ہے جائزہ لینا ہے، اس کو دیکھنا ہے، ان کا رویہ، ان کا طرز عمل، اس کو واچ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، یعنی تم اس اللہ کی طرف آ جاؤ گے جو تمہارے دل کی باتوں پر، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خیال تک کو جانتا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہاری خبر لوں گا۔ جب ہم جس طرح ہم کہتے ہیں میں تجھے بتاؤں گا تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو تم نے اپنے ساتھ کیا ہے، جو تم نے میرے نبی کے ساتھ کیا ہے، جو تم نے میرے دین کے ساتھ کیا ہے، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، ایک ایک بات کی تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، تمہارا عمل کیا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طبعی طور پر یعنی مروت اور شرافت پر رہتے، تو مشرکین جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے اور جھوٹ ویاٹ بول کر اپنے آپ کو نا وہ یعنی بہانے بنو کے اپنے آپ کو رعایت لے جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان والے تھے وہ تو اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کے لیے نکلے تھے، مگر جو منافق اور بزدل تھے وہ چھپ گئے تھے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کنی مار کہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت اور عسکری صلاحیت کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، ہم کیوں اپنی جانوں کو گنوائیں، جبکہ دوسری طرف پختہ ایمان والوں کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی، وہ تھی اتباع اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر لشکر میں شامل ہوئے تھے، اور خلاف توقع جب مسلمان لشکر سرخرو ہو کر لوٹا تو یہ بدبخت لوگ پھر ہیلے بہانے بنا کر چاپلوسیاں کرنے لگے، لیکن ان کے اسلام کے ساتھ غداری کو اللہ نے سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ آئندہ کے لیے آپ نے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا ہے میرے محبوب، یعنی آپ یاد رکھنا کہ یہ انسان ان کی جو کرتوتیں جو اعمال ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو یا اپنے دل کی کیفیت کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، البتہ وہ ایسا کرنے سے اپنا آپ برباد ضرور کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کے لیے جہنم ضرور خرید لیتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو ان لوگوں سے خبردار کیا۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس آیت میں یا اس حصہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کا کھوٹ معلوم نہیں تھا، جو ہم یعنی ہمارا جو ایک ذہن ہے نا بنا ہوا، دیکھیں اگر کھوٹ معلوم ہوتا تو آپ ان کو کہہ دیتے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کوئی بہانہ نہیں ہے تمہارے پاس، تم میرے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ نہیں، جب واپس آئے تو پھر اللہ نے بتایا، اور اللہ یہ فرماتے ہیں نبّأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے خبر دی ان کی، کس نے؟ اللہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دل کے کھوٹے ہیں، اب ان پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ دیکھیں قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آسان طریقے سے کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہمارا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں فلاں نے ایسا کہا۔ جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں ہر اچھی بات کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تجربہ کار لوگوں سے پوچھتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملہ میں بھی ہمیں خود سب باتوں کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، کوئی بہانہ نہیں اس میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔